ہاں، شکریہ شیلا، آپ نے جو تعارف کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب شرکا کو سلام۔ اور آج جو مجھ سے کہا گیا ہے کہ یہ مکتبہ عناوین کی ایک شائع کردہ مختصر سا کتابچہ ہے، فن اور روحانیت۔ تو اس کے حوالے سے فن اور روحانیت کے مسائل پر گفتگو آج کا مقصد ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک طرح کی پروسیڈنگز کے رویداد، ایک سیمینار جو مکتبہ عناوین نے منعقد کیا تھا سن 2003 میں، اس کے کارروائی کی یہ، اور اس میں جو پیش کیے گئے مقالے اور گفتگو، وہ اس پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرات خصوصاً روحانیت یا روحانیت کے حوالے سے فنون لطیفہ کا رشتہ آپس میں سمجھنا چاہیں، ان کے لیے ایک انتہائی مفید اور رہنما یہ اس کے اندر مضامین موجود ہیں۔ بہت ہی یہ ایک کارآمد اور اچھا ایک اشاعت ہے۔ اس میں 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا تو جس میں عمومی طور پہ، آفاقی طور پہ حقائق اور مسائل کے بارے میں، اور دوسرا فن کا روایتی نقطہ نظر، اور تیسرا فن کی روحانیت۔ تو اس میں جو پہلا موضوع حقائق اور مسائل کا ہے، یہ دراصل میری طرف سے ہی پیش کیا گیا تھا۔ اس میں جو میں نے توجہ دلائی ہے وہ ہم اصل جدید دنیا، جس زمانے میں ہم اس وقت ہیں، اس موجودہ دنیا کا ایک جو بحران کی شکل ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اس کی طرف میں نے خاص توجہ دلائی۔ اور یہ میرے خیال سے اب تو بچہ بھی بخوبی سمجھ چکا ہے کہ جو عالمی بحران سے ہم سب دوچار ہیں، ابھی حال میں انٹر گورنمنٹل پینل کی رپورٹ، اس نے تو بلکہ بحران سے بھی آگے بتا دیا کہ اب واپس لوٹنا کا امکان ہی نہیں ہے، اور جو شکل جو اس وقت ہم ہیں، انتہائی یعنی بحران کا جو صورتحال ہے، اس میں اگر انسانیت نے مجموعی طور پہ مل کے بہت ہی بڑے اور دشوار قدم نہیں اٹھائے، تو پھر انسانیت کا مستقبل اور اس ہمارے دنیا کا کرۂ ارض کا جو مستقبل ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ کس حالت میں، کس صورت میں یہ اس کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ بہت ہی تشویشناک حالت ہے جس میں اب ہم ہیں، اور بحران کی ایک نئی کئی جہتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کی آبادی بذات خود، یہ جو ایک سسٹینیبل بیلنس کے لحاظ سے جو
حدود سے بہت آگے نکل چکی ہے. تو سب سے بڑا تو ایک فکر کرنے کے موقع ہے کہ ہم سوچیں یہ اتنی زیادہ کسی بھی اسپیشیز کی آبادی ایک حد سے آگے نکل جائے تو وہ پھر لازمی ہے کہ دوسرے تمام انوائرمنٹ پہ، اسپیشیز پہ، سب کے جو وجود ہے وہ خطرے میں ڈال دیتا ہے، بشمول اپنا وجود. دوسرا اسی کا نتیجہ ایک یہ بھی ہے، اور جس چیز کی طرف میں خاص توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایک تو آبادی کا بڑھنا، لیکن آبادی کی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور بالخصوص شعبہ صحت میں جو حیران کن جو چیزیں انسانوں نے دریافت کی ہیں، دوائیں اور جان لیوا چیزوں کے بارے میں ٹریٹمنٹس، یہ تو بہت زبردست ہے. لیکن اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ انسان کی جو آبادی ہے وہ اتنی تیزی سے پھیلی ہے، اور بلکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ سسٹینیبل لمٹ سے کہیں زیادہ آگے جا چکی ہے. تو یہ بڑھتی ہوئی آبادی کا اور جدیدیت کے مراکز کہاں واقع ہیں، اور شہروں کا تعلق جدید معیشت کے ساتھ بہت ہی گہرا ہے. تو تمام تر دنیا کی جو نئی پیدا کردہ دولت ہے یہ زیادہ سے زیادہ شہروں کی طرف سمٹتی چلی جا رہی ہے، اور شہروں کے اندر بھی بجائے اس کے کہ اس کا فائدہ تمام انسانیت کو ہوتا، وہ بھی کم سے کم تر چند افراد، اور اب تو بہت ہر جگہ یہ بات چرچا ہے کہ آدھی سے زیادہ انسان آبادی کی دنیا کی دولت وہ مسٹر 1% کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ایک ایکسٹریم کانسنٹریشن آف ویلتھ، اور اس کا ہی ایک اس سے ملا ہوا یہ ایک بحران ہے اربنائزیشن کا، کہ یہ جو آبادی ہے یہ رخ اختیار کر رہی شہروں کی طرف، اور شہروں میں جس میں ہم اکثر لوگ خود شہروں میں رہتے ہیں، اور روزمرہ ہمیں جو مسائل ہیں انوائرمنٹ کے، پولوشن اور ٹریفک اور اس طرح کے روزگار کے بھی ہر طرح کے جو مسائل ہیں وہ اربنائزیشن کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. اور ان سب چیزوں کا جیسے میں نے کہا کہ بہت گہرا تعلق جدید اقتصادیت، اکنامک پیراڈائم بالخصوص، اور اس میں اگر صحیح نشاندہی کی جائے تو اس بحران کی بنیاد جو جدید ترقی کا جو ایک نظریہ ہے کہ جس کے مطابق انسان کا اس کی ایک ڈیسٹنی سمجھی جاتی ہے کہ اس کے لیے یہ کہ ایک مسلسل ترقی کی طرف، اور وہ ترقی اکنامک الفاظ میں یعنی جی ڈی پی کے حساب سے وہ کی جاتی ہے. آواز نہیں آ رہی. سوری، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، اب آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا، کچھ وہ تار میں یہ ابھی تھوڑی سی آواز کٹی ہے یا بہت پہلے سے؟ ہلو، ابھی ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ اب ٹھیک آ رہی ہے. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جدید دنیا کے بحران میں ایک طرف آبادی، اور پھر اس آبادی کا شہروں کی طرف بڑھتا ہوا رجحان، اور یہ سب بحران کی بنیاد جو ہے وہ ہمارا
जो एक नज़रिया है इक़्तिसादियात का, कि एक मुसलसल इक़्तिसादी तरक्की को हमने अपना नस्बुल ऐन बना रखा है, ये सारे बहरान उसका नतीजा है। और इन्हीं में फिर फैलती हुई सेहत का बहरान, बीमारियों का वबा, अब इस वक्त हम सब दुनिया में कोविड का शिकार हैं, ऊपर से डेंगू वगैरह, इन सब का बहुत एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक और रिश्ता है। और आज जिस तरह हम एक जो मौजू फ़नून का हम तरफ देखना चाहेंगे, ये इस पस मंज़र में भी हमें समझना है। एक तरफ तो हम बात करते हैं और करेंगे मज़ीद कि फ़न और फ़नून का रूहानियत के साथ ताल्लुक़। फादर जी आप बताएं, अगर आवाज़ ठीक आ रही है इस वक्त, हाथ से इशारा कर दें। जी हाँ। अच्छा, तो फ़नून का भी इस जदीद बहरान के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है इस बहरान को आगे बढ़ाने के लिए। इस पे अगर आपको दिलचस्पी हो तो हम मज़ीद आगे चल के बात कर लेंगे। और इस सारी जो शक्ल है या दौर है जो इसका आजकल का जिस नाम से हम इसको समझते हैं कंज्यूमरिज्म, तो ये बहुत हद तक ये सारा बहरान को समझने के लिए या उसकी वजह समझने के लिए वो है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार करना, ज़रूरत से ज़्यादा सर्फ करना, इस्तेमाल करना, नतीजे के तौर पे पूरे माहौल को मुतासिर करते हैं हम, और पोल्यूशन वगैरह होता है, और वेस्ट प्रोडक्शन, और ये सब चीज़ें तबाही की तरफ लेके जा रही हैं हमें। तो मेन चीज़ जो मैं दोबारा इसकी तरफ आऊँगा और दोहराऊँगा कि ये इस बहरान के जो बुनियादी मुहर्रिकात हैं, उनमें सबसे अहम समझने की ज़रूरत है कि वो है जदीदियत, जदीद नज़रिया हकीकत, जदीद नज़रिया कायनात। तो इसमें, और जबकि रूहानियत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसका बुनियाद एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़रिए पे है, और जिसको कि माबाद तबीयात कह सकते हैं, मेटाफिज़िकल या स्पिरिचुअल। तो ये दो बहुत ही मुतज़ाद नुक्ता नज़र हैं, नुक्ता हकीकत हैं। तो ये चीज़ें मैंने अपने इस मकालमे में बयान की थी, तवज्जो दिलाई थी। दूसरा जो हिस्सा था उसमें भी मेरा जो एक प्रेजेंटेशन थी, और ये था फ़न का रिवायती नुक्ता नज़र। तो रिवायत की तशरीह सबसे पहले कि रिवायत से मुराद क्या, क्योंकि ये भी बहुत समझने की ज़रूरत है कि रिवायत का मतलब जिस तरीक़े से हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका सिर्फ माजी और मुस्तक़बिल या तारीख़ के हवाले से नहीं है कि पुरानी चीज़ें, माजी की रिवायात, या जो जदीदियत है वो बात की, लेकिन ये रिवायत से जो हम मतलब लेते हैं या जिस सेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ताल्लुक़ एक रिवायती और जो है मेटाफिज़िकल या रूहानी नज़रिया कायनात जो तमाम मज़ाहिब में मुश्तरक है। और इस नज़रिए में, यानी जो रवायती नज़रिया है, उसके मुताबिक फ़न की तारीफ़
اور فن کا استعمال اور فن کا کردار بہت مختلف رہا ہے، اور جیسے میں نے کہا اس کا وقت سے نہیں تعلق ابھی بھی ہے، وہ نظریہ بھی ابھی موجود ہے، اور اس کا ثبوت یہ کہ آج ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں اور اس طرح کے سیمینارز ہم نے منعقد کیے اور اس پہ غور و فکر سب مل کے کر رہے ہیں. تو یہ روایتی روحانی یا میٹافزیکل اسپریچول نقطۂ نظر حقیقت کو اس حوالے سے سمجھنا، اس سے مراد ہے جب ہم کہتے ہیں کہ روایتی جو نظریہ ہے فن کے بارے میں. تو تیسرا پھر تیمور خان نے پیش کیا مکالمہ، اور وہ فن تعمیر کے حوالے سے انہوں نے یہ دکھایا کہ کس طرح سے فلکیات، یہ کاسمولوجی کا تعلق اور ایک فن تعمیر کے حوالے سے کہ کتنا گہرا اور واضح وہ تعلق ملتا ہے اور استعمال ہوتا ہے شعوری طور پہ بھی. اور یہ بھی اگر مابعد الطبیعت کے نظریے میٹافزیکل پوزیشن کے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں، جدید مٹیریلسٹ پوزیشن سے اگر دیکھیں، تو یہ بات ہم صحیح طور پہ سمجھ ہی نہیں سکتے، پہچان ہی نہیں سکتے، یا اس کی جو اصل حقیقت ہے روایت کے اندر جو استعمال ہوا. تو یہ انہوں نے تیمور نے فن تعمیر کے مثالیں دے کے اور بتایا کہ اس کا کتنا گہرا تعلق کاسمولوجی سے ہے. اور پھر اس کے بعد جو سیشنز تھے اس میں مختلف فنکاروں نے اور اس میں مختلف محققین، ریسرچرز، اسکالرز جو کسی نہ کسی خاص فن کے حوالے سے ان کا گہرا مطالعہ تھا، انہوں نے اپنے ایز پریکٹسنگ آرٹسٹ یا ایز اے ریسرچر اینڈ اسکالر، تو اس میں بہت ہی دلچسپ مقالے سامنے آئے، کیونکہ لوگ اپنے تجربے کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور بہت ہی گہری تحقیق اس کے پس منظر میں کر رہے تھے. تو چنیوٹ کے تازیوں پر اظہر اقبال سہارن صاحب نے بہت عمدہ پیشکش کی. اس کے بعد اندو مٹھا نے رقص پہ بہت ہی عمدہ مقالہ پیش کیا. اس میں رقص کی تاریخ اور تعریف اور تفصیل، ان کے جو ڈیٹیلز ہیں، فائنر پوائنٹس، ان سب کو سمجھایا. اور اسی طرح پھر خورشید عالم گوہر قلم، اللہ بخش، انہیں حال میں ان کا انتقال ہو گیا، پر انہوں نے بہت ہی اچھی طرح سے خطاطی کے فن کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں اور اس کے باریکی جو نکات ہیں اور طریقے خصوصیات، اس کے حوالے سے بات کی. پھر صوفی صفدر حمید صاحب نے بہت ہی اچھا پنجابی صوفی شاعری کا، اور بالخصوص جو ایک کتاب بہت مقبول نظم ہے سیف الملوک، اس کے حوالے سے بہت ہی علمی انہوں نے باتیں بتائیں. اور پھر ایک بہت ہی چھوٹا سا انسانیت اور روحانیت پہ تبصرہ ہوا، اور ایک موسیقی پہ جو خود جن کو دعوت دی گئی تھی وہ نہ آ سکیں، لیکن ان کی شاگرد نے بہت اچھا ایک نظم کو باترنم موسیقی میں ادا کر کے
وہ انہوں نے پیش کیا. اور آخر میں پھر فادر آسی نے الوہیت کا ابلاغ اور دو حصوں میں فن کیا ہے اور اچھائی اور سچائی کے حوالے سے، اور فن برائے فن اور اس میں کمال اور جمال کا تجربہ، اور فن برائے زندگی کے حوالے سے معاشرتی تبدیلی میں کیا اس کا کردار رہتا ہے، ذریعہ بنتا ہے. اور دوسرے حصے میں پھر فن اور روحانیت کے بنیادی کچھ اصولی باتوں پہ انہوں نے ہماری توجہ دلائی. اور اس ضمن میں جو ابدی قدریں ہیں حقیقت کی بھی، فن کی بھی، روحانیت کی بھی، اور کہ انسان کا مکمل انسان ہونے کے لیے ان ساری چیزوں کو گہری طور پہ سمجھنا، بلکہ انسان خود ایک اس کے مظاہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. تو یہ تو مختصر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کتاب میں اس کا کیا کچھ شامل ہے. لیکن آخر میں اگر میں تھوڑی سی دو موضوعات پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، جو کہ آج کی گفتگو کا عنوان بھی ہے. یعنی ایک طرف فن کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں یا سمجھتا ہوں، یا اس کو بہتر سمجھنے کے لیے کچھ بات کرنا چاہوں گا. اور اسی طرح سے جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے، جو ان مقالوں میں بھی، اس کتاب میں بھی اس کا جھلک ملتی ہے، کہ جب بات ہوتی ہے فن اور روحانیت کے بارے میں، تو روحانیت خود کو بھی دیکھنے کے دو مختلف انداز ہیں. یعنی آپ کو کافی سارا لٹریچر، ادب ملے گا، بہت سے محققین جو روحانیت پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے، لیکن وہ اس کو اپروچ کرتے ہیں مادیت کے نقطہ نظر سے. یہ اور خصوصاً آج کل پوسٹ ماڈرنزم میں تو بہت ہی زیادہ. تو یعنی یہ اور اس کا تعلق ہے نظریہ حقیقت، کہ ہمارے نزدیک حقیقت کیا ہے. یہ بہت سب سے بڑا سوال ہے. تو جو فن روحانیت کا اور فن کا تعلق ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں روایتی نقطہ نظر سے، اور وہ ایک میٹافزیکل روحانی نظریہ ہے. تو اس پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ ایک طرف جیسے میں نے کہا ایک مادی نقطہ نظر ہے، جس کے مطابق تمام حقیقت جو ہے وہ بنیادی طور پہ مادی ہے، اور باقی جو ہمارے خیالات ہیں بشمول روحانیت کے، مذاہب کے، اور جو قدریں ہیں ہماری، یہ جو نظریات اور تصورات ہیں، یہ مادی حقیقت کی پیداوار ہیں. یہ ایک جدید نظریہ ہے. اور پھر اس نظریے سے بھی بہت سے محققین روحانیت کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو وہ ادھر سے یا اس پس منظر میں اس کو دیکھتے ہیں. جبکہ
جو ہزارہ سال کی انسانیت کی جو تقریباً 90% تاریخ ہے، اس میں انسان کو بخوبی معلوم تھا کہ حقیقت جو جس میں ہم ہیں یہ ایک عارضی اور ایک ظاہرہ ہے، مگر اصل حقیقت جو اس کے خالق بھی ہے اور روح رواں بھی ہے، وہ ہے جو خالق کی روح، ڈیوائن اسپرٹ، ڈیوائن ریالٹی. یہ حقیقت انسان کو اپنے ارد گرد تمام قدرتی مظاہر میں نظر آتی تھی، آسمانوں میں، ستاروں میں، زمین پہ، دریا، سمندر. وہ یہ سب علامات، یہ سب نشانیاں، یہ سب مظاہرے اس حقیقت کے جو کہ اعلیٰ ترین روحانی اور کائنات کی حقیقت ہے. تو گویا یہ نظریہ اور جدیدیت کا نظریہ بالکل ایک دوسرے کے متضاد اور برعکس ہیں. جدیدیت کے نظریے کے مطابق انسان کی فکر، سوچ بشمول آرٹسٹک پروڈکشن، کریٹیوٹی، یہ سب اس کی جڑ اور بنیاد اور جو ہے وہ مادی دنیا، مادی حقیقت میں ہے. اور اس کو بہتر سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی جو مادی محرکات ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے، اور اسی نظریے سے دیکھا جاتا ہے. جبکہ اس سیمینار میں بیشتر جو لوگ نے پیش کیے مقالے، اور بالخصوص جو پریکٹسنگ آرٹسٹ تھے، اس میں شاعروں نے بھی، موسیقار نے بھی اپنی پریکٹس رقص کے حوالے سے، موسیقی کے حوالے سے، یہ اور ڈیٹیلڈ یعنی مثالیں دے کے ایک ایک رمز اور اشارہ اور شکل کا بتایا کہ اس کا مقصد ٹوٹلی روحانی مقاصد ہیں. اور روحانی مقاصد سے مطلب یہ کہ انسان کا اس زندگی میں ہونے کا مقصد کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، کیا ہے انسان، اور کہاں جانا ہے، منزل کیا ہے. یہ جو سفر ہے اس کے حوالے سے سمجھنا کہ فنون کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ وہ انسان کو واضح بھی کرتی ہے کہ حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کی طرف نشاندہی کرتے ہیں تمام فنون، روایتی فنون کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اصل منزل کیا ہے اور اس کو پہنچنے کے لیے کون سے اصول اور راستے اور طریقے اختیار کرنا چاہیے. یہ جو ایک بنیادی کردار رہا ہے روایتی طور پہ، اس چیز کی بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ ہر پیش کرنے والے جو تھے، ہمارے جیسے میں نے کہا خود فنکار بھی اس میں شامل تھے، اور ریسرچرز اور اسکالرز کی طرف سے بھی، ہر ایک نے بہت ہی کلیئر اور واضح طریقے سے یہ بتایا کہ اگر روایتی، بالخصوص روایتی فنون کو سمجھنے کے لیے اس کو روحانیت سے علیحدہ کر کے بات ہی کرنا فضول ہے. اس کے مقصد ہی یہ ہے، اور اسی حوالے سے وہ فنکار کے لیے وہ مقصد ہے، اور وہی آڈینس جو اس میں حاصل کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ بھی اسی پس منظر سے، اس نظریے سے اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ کہنا اس لیے اس وقت ضروری ہے کیونکہ فن اور فنون کا
یہ کردار جو روحانی کردار تھا یا روحانی زندگی کے اندر ایک مرکزی کردار تھا، اس میں بہت اہم تبدیلیاں آئی ہیں. اور اس کو میں آپ کو کہنا اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے حالات، آج کے بحران کی شکل جو ہے، اس کے پس منظر میں فنون کا کیا کردار ہے اور ہونا چاہیے، کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، یہ سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. لیکن اس کو تاریخی پس منظر میں بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جدید انسان اور جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں، میڈیا جس طرح ہم اب استعمال کر رہے ہیں، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ، اس سب کے حوالے سے جو پیش کیا جاتا ہے فن کو ایک طریقے سے، بلکہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو میں نے کنزیومرزم کا ذکر کیا، یہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہے، اس کی پرسیوٹ میں، اس کے پیچھے جو ہم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اس میں آج کل فنون کو بہت ہی مرکزی حیثیت ہے. لیکن وہ جو اس کا استعمال ہے وہ اسی کنزیومرزم اور مٹیریلزم اور ان ایکسٹریم سبجیکٹیوزم، انا، میں، آرٹسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. آرٹ اس کا کیا کہہ رہا ہے، یہ کم اہمیت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے دیکھو، میں آئی ایم دا ورک آف آرٹ. تو یہ ایکسٹریم سبجیکٹیوزم یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا. اس کا بہت گہرا تعلق جو اس وقت پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی، کنزیومر سوسائٹی، جو کہ ہمیں انسانیت کو اور کرۂ ارض کو تباہ کر رہی ہے، اس کے لیے استعمال. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس وقت فنون کی اگر آپ بات کریں تو کون سا آپ موسیقی، کون سا میوزک پسند کریں گے، یہ آپ کو کوکا کولا بتائے گا. کون سے کھیل آپ کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، تو یہ آپ کو پیپسی کولا بتائے گا. کون سے ڈرامے آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن پہ، تو یہ آپ کو کوئی سیل فون، مجھے تو نام بھی نہیں یاد، اس طرح کے یہ بڑے بڑے کارپوریشنز ہیں، گلوبل کیپٹلسٹ کارپوریٹ سیکٹر، اور اس کی ہائی ٹیک انڈسٹری، اس کو مارکیٹنگ کرنے میں فن کا استعمال اس وقت ہو رہا ہے. ہر چیز، ہر اشتہار کو دیکھ لیں، اس میں میوزک استعمال ہوتا ہے، اس میں شاعری استعمال ہوتی ہے. 1 منٹ کے اندر پورے ڈرامہ پیش کر دیا، اتنی عمدگی سے کرتے ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے جو سکلز ہیں، صلاحیت اور آرٹسٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی یہ اکمپلشڈ لوگ ہیں. مگر استعمال کون کر رہا ہے، یہ وہی گلوبل کارپوریٹ کیپٹل انڈسٹری استعمال کر رہی ہے to promote their products and to promote this lifestyle، جس میں یہ ہے کہ سیلف انڈلجنس، میں اور اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا، فوری پورا کرنا، اور اس کے لیے طرح طرح کے پروڈکٹس پیش کیے جاتے ہیں. اور اس میں گرافک آرٹ کو ایسی عمدہ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، میوزک اور تمام تھیٹرکل، یہ فنون کو اس وقت اعلی کار بنا لیا ہے اس کنزیومرزم نے. جبکہ انسان کی زندگی یہ 3 لاکھ سال کا وجود ہے انسان کا. یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں پوسٹ ماڈرنزم، یہ بمشکل 60-70 سال کا اس کی تاریخ ہے، کچھ بھی نہیں. تو بیشتر زندگی، جیسے میں نے کہا، انسان کو علم تھا کہ حقیقت، روحانی حقیقت اصل ہے،
اس زندگی کا مقصد اور اس حقیقت کو اس کی عبادت کے لیے فنون کا استعمال ہوتا تھا، اور اس کے آگے دعا کرنے کے لیے طریقہ اس میں فنون کا استعمال ہوتا تھا۔ تو فن کا جو اعلیٰ فن ہے، فائنر آرٹس یا فنون لطیفہ، اس کا جو نارمیٹو انسان تھا، اس نے ان فنون کو اعلی کار بنا لیا عبادت کا، اور اس الواحی حقیقت کی عبادت کرنا اور اس کے آگے التجا کرنا، دعا کرنا، اس کے لیے فنون کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ دوسرا جو دور گزرا ہے یا ایک پہلی تبدیلی آئی نارمیٹو صورت میں، وہ پچھلے 5 سے 9,000 سال پہلے 9,000 سال پہلے مہرگڑھ بلوچستان کی تہذیب ہے، 5,000 سال پہلے کی موہنجو داڑو، ہڑپا، یہ ہمارے انڈس ویلی کی تہذیب ہے، اور یہ ساری دنیا میں ہر جگہ تبدیلی آئی کہ آپ نے جو ایک خانہ بدوشی اور ہنٹنگ اور گیدرنگ کی معیشت تھی، وہاں سے تبدیلی آئی کہ آپ نے زراعت اور جانوروں کی نسل، اینیمل ہسبنڈری وغیرہ، اور کموڈٹی پروڈکشن۔ تو اس میں شہر آباد ہوئے، تجارت ہوئی، سب کچھ بہت فائدہ ہوا، بہت دولت انسان نے کمائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان کو یہ بھی بہت واضح طور پہ احساس ہوا کہ ہم نے کچھ غلطی کر دی، کہ ہم جو آزاد تھے، ہر طرف جہاں مرضی جائیں، یہ جو زمین آزاد تھی، کسی کی ملکیت نہیں تھی، یہ جانور آزاد تھے، یہ پودے، درخت، پھول، پرندے سب آزاد تھے، ہم نے ان پر اپنا قبضہ جما لیا، ان کو اپنی ملکیت بنا لیا، نتیجتاً ہم نے اپنے آپ کو بیڑیاں لگا دی اور قید کر لیا۔ یہ کچھ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ تو یہ جو مہذب تہذیبی دور ہے 5 سے 9,000 سال پہلے سے جو چلا رہا ہے، یا زرعی انقلاب کی آپ کہہ لیں تبدیلی، اس میں یہ 2 چیزیں واضح طور پہ ہوئیں۔ فائدہ ضرور ہوا، بہت مال کمایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی شعور ہوا، یہ بھی احساس ہوا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے، بہت کچھ کھو دیا، اور واپس کس طرح جائیں۔ تو تمام جو آفاقی مذاہب ہیں وہ اس دور میں نازل ہوئے، اور ان تمام مذاہب اور تمام فنون، گریک ٹریجڈی سے لے کے آپ کی ویداز، گیتا، ہر مذہب، تاؤزم ہو، بدھزم ہو، شامانزم ہو، سب میں وہی میسج ہے کہ انسان نے غلطی کری تو اس کا تدارک کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے واپس اپنے کھوئے ہوئے مقام کی طرف جا سکتا ہے، اس حقیقت کے ساتھ واپس جو رشتہ کٹ گیا تھا اس کو دوبارہ کس طرح سے ملایا جا سکتا ہے۔ انگریزی کا لفظ جو ریلیجن ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوبارہ اس بندش کو بحال کرنا، اس رشتے کو جوڑنا۔ تو یہی مقصد تمام مذاہب کا بھی رہا ہے، روحانیت کا بھی رہا ہے، اور فنون کا بھی رہا ہے۔ یہ فنون کے بارے میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو ایک طرف اس کی ٹیکنیکل بات ہے کہ کمال جو کارکردگی ہے اس میں خوبی کرنا، اچھی طرح سے بخوبی ہر چیز کام کو کرنا، لیکن دوسرا جو پہلو ہے فن کا، وہ اس کے اندر جو اس کے ذریعے سے جو پیغام دیا جاتا ہے، بات کیا کر رہے ہیں یا کانٹینٹ کیا ہے، تو اس میسج کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ
جو روایتی انسان ہے اس کا فنون کے ذریعے جو میسج تھا وہ کسی اور حقیقت کے بارے میں تھا. جدید دور کے ساتھ اور جدیدیت کا زمانہ کیا ہے؟ 150-200 سال سے انڈسٹریل ریولوشن. لیکن اس میں جو تبدیلی آئی وہ اتنی بڑی ہے کہ جی وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ جی کدھر دیکھ رہے ہو، اصل حقیقت نہ آسمانوں میں ہے، نہ یہ تو زمین میں سے زندگی مادی یہی ہے، اس میں جو حاصل کرنا ہے وہ حاصل کر لو. تو اسی کے نتیجے کے طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو دریافتیں ہوئی، ڈسکوریز ہوئی، کمال چیزیں ہوئی، لیکن اس میں پھر اتنی دولت حاصل کری. یہ بہت ہی مختصر زمانہ ہے انسان کی زندگی کا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہی انسان کا مقدر ہے، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ مسلسل ترقی کرتا چلا جائے. یہ ایک بہت ہی خطرناک اور احمقانہ اور illogical یہ تصور کہاں سے آ گیا؟ یعنی ساری کائنات میں اگر ایک چیز بلا شبہ ایک حقیقت وہ تبدیلی ہے، لیکن اگر انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ علم ہونا چاہیے تو کم از کم تبدیلی کی نوعیت کو تو سمجھنا چاہیے. ساری کائنات میں کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ مسلسل یک طرفہ ترقی کی طرف بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے. کہیں ایسی چیز نہیں. ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے کسی وقت اور مکان، کسی موقع پہ، وہاں سے اس کی ارتقاء اور تمدن ہوتا ہے، لیکن وہ مسلسل ایک ترقی اور تمدن اور ایوولوشن یہ کس چیز میں کبھی کہاں ہوتا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا کہ انسان کا مستقبل یعنی مقدر ہی ہے کہ مسلسل ایوالو کرتا جائے، تبدیل. یہ نہیں ہوتا. انسان ڈیولپ کرتا ہے، ایوالو کرتا ہے، لیکن اپنی نارمیٹو شکل تک، اور وہ پھر قائم رہتی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مخصوص دورانیہ کے لیے. اس کے بعد یا تو وہ تجاوز کرتا چلا جائے تو وہ ایکسپلوڈ کر جاتا ہے، یا پھر وسائل کو ختم کر دے اور وہ سب معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تبدیلی کی شکل ہے، نوعیت ہے. یہ ایک لینئر کانسٹنٹ اینڈلیس پروگریس ڈیولپمنٹ کی کوئی شکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سائیکلک شکل ہے. ساری کائنات میں چیز نازل حقیقت میں وجود میں آتی ہے، ایک دورانیے تک وہ گزر کے واپس اس دنیاوی ظاہری حقیقت سے نکل کے واپس اس اصل قائم حقیقت کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ ان سب چیزوں کا بہت گہرا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہے. اگر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فنون اور روحانیت کا تعلق اور رشتہ ہمیشہ رہا ہے انسان کی زندگی میں، سوائے یہ پچھلے تھوڑے سے وقفے میں جدیدیت اور مبعد جدیدیت کے دور میں. بمشکل 150-200 سال یا 60-70 سال اگر پوسٹ ماڈرنزم. اس میں فنون اکیلا اس میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس کا تعلق فلسفے، نظریہ کائنات، نظریہ حقیقت سے ہے. اور اس کا تعلق یہ بھی کوئی ہوا میں سے نہیں آیا، اس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے. اور اس سب چیزوں نے انسان کے معاشرے کو متاثر کیا، اور فنون کا گہرا رشتہ ہر دور میں رہا ہے. اور اس وقت جو تباہی کا دور ہے، اس میں جو فنون لطیفہ ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اور سب سے مؤثر ہتھیار جو استعمال ہو رہا ہے اس دنیا کی تباہی کے لیے، انسانیت کی تباہی کے لیے، وہ
اس وقت فنون لطیفہ کو استعمال کر رہا ہے. کیوں کہ یہ اس دور میں، کنزیومرزم کے دور میں، اپنے پیداوار کو بیچنے کے لیے ٹیریٹری اب آپ کانکر نہیں کرتے. جو ٹیریٹری جس کو فتح کرنا ہے، جس پہ قبضہ کرنا ہے، وہ انسان کا دماغ اور دل ہے. اور اس تک رسد سب سے مؤثر اور براہ راست ذریعہ جو ہے انسان کے دل اور دماغ تک پہنچنے کے لیے، وہ فنون لطیفہ کے پاس ہے. جتنے مؤثر انداز سے ایک گیت، ایک لے، ایک سر، ایک رقص کا اشارہ، یہ جو چیزیں اتنے زور پاور کے ساتھ انسان کو مؤثر کرتی ہیں. اور یہ بات اب گلوبل کارپوریٹ کیپٹل نے سمجھ لیا ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آنکھیں کھول کے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ جی اب اس دور میں ہم نے فنون کو کس طرح اور روحانیت کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دور ہے کیا؟ یہ آگے یہ ترقی کا دور ہی نہیں، یہ تو تباہی کا دور ہے. اس سے اگر ہم نے رکنا ہے تو اس میں ہم فنون کی مدد لے سکتے ہیں، اور اس کی مدد سے ہم اس اپنی تباہی کی طرف بڑھنے سے اپنے آپ کو، انسانیت کو بچا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں.